اور جانتے ہو طالب علم کے جذبات اور عزائم کیا ہونے چاہیے؟ اس سے پہلے جو بھی ہم نے پڑھا کہ علم کے حصول کا مقصد کیا ہو، تو مقصد اللہ کی چاہت، جو سنا اس پہ عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن جو ایک طالب علم ہوتا ہے اس کے اندر کیا عزائم ہونے چاہیے، اس کے کیا جذبات ہونے چاہیے، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ ہم علم سیکھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں بھائی؟ ہماری اماں نے ہمیں عالمیت کے لیے ڈال دیا تھا، ہمارے گھر میں ہمارے والد بھی عالم ہیں، ہماری والدہ بھی عالم ہے، میرے چچا بھی عالم ہے، سو ہم بھی عالم ہیں۔ ہر ایک کا الگ الگ ایکسکیوز ہے، ہر ایک کے الگ الگ وجہ ہے کہ ہم کیوں عالم ہیں، ہے نا۔ لیکن بس ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پڑھایا گیا تو ہم آ گئے، بس نہیں۔ جو طالب علم ہے اس کو چاہیے کہ کوئی بھی بری نیت کے ساتھ یا دنیاوی غرض کے ساتھ علم حاصل نہ کرے کہ میں عالم بن جاؤں گی نا تو پھر لوگ میری تعریف کریں گے کہ میں عالمہ ہوں، اوہو، ہاں، کہ ہمارے گاؤں میں تو ایک ہی عالمہ ہے اور فلاں کی بیٹی نے تو عالمہ کیا ہے، فلاں کے بیٹے نے تو علم حاصل کیا ہے، ہاں۔ تو یہ مقصد نہ ہو، برا مقصد نہ ہو۔ جیسی نیت ہوگی علم حاصل کرنے کے شروع میں ویسی برکتیں ملیں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہماری بری نیت نہ ہو، فاسد نیت نہ ہو۔ زبردستی اماں نے بھیج دیا تو چلے گئے، امی ابا نے کہا نہیں بیٹا تمہیں عالمہ ہی بننا ہے، تو ہمارا دل نہیں تھا، ہمیں آگے کالج کی پڑھائی کرنا تھا لیکن ہم آ گئے، تو ہم نے نیتیں نہیں ٹٹولی، نیتیں نہیں بنائی، تو پھر جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں وہ برکتیں، وہ علم کے ذریعے جو رب کی پہچان ہے، جو انوار ہے، وہ کیسے ملیں گے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اگر نیک نیت ہو، طالب علم جو ہوتا ہے تو نیک نیت سے افضل کوئی نہیں ہوتا۔ اگر نیک نیت ہے تو ایسا طالب علم بہت افضل ہے۔ اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر عمل کا بدلہ نیت پر موقوف ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے، تو جو شروع فرسٹ ڈے سے ہم نے نیت کی وہی ہمیں ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب سے اپنی نیتوں کو ہم بنائیں، اب سے اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ بہت سے اعمال بظاہر شکل و صورت میں دنیاوی امور کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن حسن نیت کی وجہ سے وہ اعمال جو ہے نا آخرت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، سمجھ رہے؟ بہت سے ظاہری شکل صورت جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے آخرت کی مشابہ ہوتی ہے، لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے دنیاوی اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، جس نے علم اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے سیکھا نا تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ جیسے دیکھو میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، جیسے انسان نے علم سیکھا، سیکھ کیا رہا؟ علم، کتنی اچھی چیز سیکھ رہا ہے نا، لیکن نیت کیا ہے؟ اس علم کے ذریعے میں پیسے کماؤں گا، اس علم کے ذریعے میں لوگوں پر اپنی جو ہے نا ایک رعب، ایک میرا دبدبا ہوگا کہ میں تو عالم ہوں، لوگ میری آگے پیچھے ہوں گے، میری عزت کریں گے، بھائی مولانا صاحب اور عالمہ صاحبہ، ہے نا۔ نیت گندی ہے، تو نیت، کام تو آخرت والا تھا، عمل آخرت والا تھا، علم حاصل کر رہے تھے، لیکن نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم دنیا والوں میں شامل ہوئے۔ اور اگر ہم کوئی دنیاوی کام کر رہے تھے، جیسے مثال کے طور پہ شوہر کی خدمت ہی کر رہے ہیں، گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، دنیاوی کام ہے، لیکن نیت اچھی ہے کہ اللہ آپ صفائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، سو میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھوں، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھوں، اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنا، جب وہ مجھے پکارے تو میں اس کی فرما برداری میں حاضر ہو جاؤں، تو یہ اللہ کا حکم ہے، سو یہ اللہ میں آپ کی حکم کی تعمیل کرتی ہوں۔ نیت اچھی ہے تو دنیاوی کام میں ہے لیکن اس پر بھی اجر مل رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو نیت کا بڑا دخل ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء پہ فخر کرو، جہلا سے تم بحث کرو جو جاہل ہیں، اور نہ مجلس میں اونچی جگہ مجھے بیٹھنے ملے گا، مجھے تخت پر، مجھے چیئر پر، مجھے کیا کہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں اسے، ممبر پر بیٹھنے ملے گا، نہ اس لیے علم حاصل نہ کرو۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لیے دوزخ ہے، دوزخ۔ یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے۔ تو جو علم کی طلب میں پہلے دن سے روزے ہی
اول سے، یوم اول میں جو نیت کرے گا اسی نیت کے اعتبار سے طالب علم کے حصول علم میں اس کے باطن جو ہے نا، اس کے اندر اس کی روح، اس کا دل ویسا ہی بنتا جائے گا، ویسے ہی اس کی پرواز ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا ساتھیوں کہ یوم اول کا جو نور ہے نا وہ یوم آخر میں نظر آئے گا۔ جس طرح وہ پہلے دن ایڈمیشن اس کا ہوا تھا، جس طرح اس نے علم کی طلب میں جو اس نے حدیثوں کو سنا ہے، جو سیکھا ہے، تو جو پہلے دن نیت کے ساتھ گیا تھا، جب وہ فارغ ہوگا وہاں سے علم حاصل کر کے اس مدرسے سے، اس درسگاہ سے، تو اس نیت کی وجہ سے وہ جتنی نیت ہوگی ویسے ہی برکتیں سمیٹ کر نکلے گا، ویسے ہی وہ قابل بنے گا جتنی نیت تھی۔ سمجھ رہے؟ جتنی اونچی نیت تھی اتنا اللہ اونچا اسے مقام و مرتبہ عطا کریں گے، اتنا اونچا اس سے کام لیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ طالب علم جو ہے جن جذبات کے ساتھ علم کے حصول کی طلب میں آئے گا نا، تو انہی جذبات، انہی احساسات کی وجہ سے اسے باطن میں پروان، اس کے اندر جو ہے نا باطن اس کا پروان چڑھے گا، اس کے دل میں باطنی ترقیات کو وہ دیکھے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور کتابی علم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کو علم وہبی بھی عطا کریں گے، علم لدنیا بھی حاصل کرتا چلا جائے گا کتابی علم کے ساتھ ساتھ۔ تو طالب علم کے عزائم میں بلندی، اس کے جذبات میں گہرائی ہونی چاہیے، یہ بات ہم اچھے سے سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے طالب علم کو اپنے رب سے اس قدر محبت ہونا کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اپنے رب کی طلب میں قدم بڑھاتے ہوئے علم کے ذریعے اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی کا طلبگار رہے۔ علم کے ذریعے وہ اپنے رب کی چاہتوں کو پورا کرنے کی چاہت رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دل ہے نا وہ اللہ کا مسکن ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے رب کی خاطر علم کے ذریعے وہ اپنے دل کو پاک کرے، اپنے دل کو سجائے، اس کی تمنا ہو کہ میرا دل پاک ہو جائے، میرا دل سجے، تاکہ میرا رب اس دل میں اپنی بستی کو بسا لے، اپنے محل کو میرے دل میں سجا لے، پھر میرا رب اس دل میں آ جائے۔ تو زندگی کی جو حقیقت ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اس طرح ہمیں اپنے رب کی پہچان حاصل ہو جائے گی، ہمیں اپنے رب کا کامل دین ہماری زندگی میں آئے گا اس طرح سے، اگر ہم نے علم حاصل کیا تو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو طالب علم جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ کے نبی، اسی طرح طالب علم کو اللہ کے نبی کی محبت اس شدت سے اس کے دل میں ہونی چاہیے نا کہ اس کے اپنے ظاہری اور باطنی جو اعضاء ہیں اس میں اللہ کے نبی کا نور پانا وہ چاہتا ہو، اس اعضاء سے اس کا سراپا محمدی بننا چاہتا ہو، وہ اس علم کی برکت سے اس کا یہ مقصد ہو کہ اللہ میں سراپا محمدی بن جاؤں۔ سمجھ رہے؟ مقصد نبوت، نور نبوت، غم نبوت، فکر نبوت، نہج نبوت کو وہ علم کے اندر سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم کے اندر سے، علم کے ذریعے سے وہ نور اسے ملے، اللہ کے نبی کا نور، ان کے غم کا نور، ان کی فکر کا نور، ان کی نہج کا نور۔ سمجھ رہے؟ یعنی ہمارے اندر وہ جذبے ہو جو طالب علم ہے، وہ جذبات کے ساتھ، ان عزم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کے سینے کے غم کو اپنے سینے میں بسانا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ عالم جو ہوتا ہے نا وہ عالم کے لیے ہوتا ہے، ایک عالم ورثۃ الانبیاء ہوتا ہے، نبی کا وارث ہوتا ہے۔ تو وہ اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے نبی کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا ہے تو مجھے اسے سیکھنا بھی تو ہوگا نا۔ سارے عالم کے مسلمانوں کو نبی کے ایک ہی انداز، ایک ہی طریقے، ایک ہی نہج پر مجھے لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کے صحابہ کی قربانیاں اس کے دل کو غمزدہ کرتی ہو، اس کو بے قراری کی آگ جو ہے نا اس کے دل میں تیز ہو جائے، وہ علم کے ذریعے اس کے احساسات کو بے چین کرتی ہو۔ اس دین کی کھیتی کی جو آبیاری ہے نا ہمارے نبی اور صحابہ نے، جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کے بہائے ہوئے خون ہیں، ان کے آنسوؤں سے جو ہوئی ہے، تو ہماری ایک طالب علم کی نیت ہو کہ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لینے کا مجھے جذبہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کا یہ جذبہ ہو کہ اللہ اس علم کے ذریعے میں یہ ساری چیزیں، یہ ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا چاہتا ہوں۔ اپنے نبی کے دور، اپنے صحابہ کے دور سے ایسا ہمیں دلی تعلق ہونا اور ایسی انسیت ہونا کہ ہم علم کے ذریعے جو علم کو سیکھ رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے ہم
قرن اول کے انوار کو، ان کے برکات کو حاصل کرنے کی ہمیں تمنا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھ لیں، بات بس یہی ہے ساتھیوں کہ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، آتی نہیں بخاری۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو طالب علم کے اندر اللہ کی تو محبت ہے، اس کو حاصل، اس کی محبت کو حاصل کرنے کا جذبہ تو ہے، اور اس کی طلب کا جذبہ ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت بھی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی شدت بھی ہو، تہہ دل سے یہ خواہش ہو کہ میں اللہ کے نبی کی روش، جو روش نبی ہے وہی روش صحابہ ہے، صحابہ نے وہی روش اپنائی نا، روش نبی، طریقہ صحابہ، عکس نبی عکس صحابہ، انداز نبی انداز صحابہ، مزاج نبی مزاج صحابہ، نور نبی نور صحابہ، قلب نبی قلب صحابہ، اخلاق نبی اخلاق صحابہ، گفتار نبی گفتار صحابہ، کردار نبی کردار صحابہ۔ آئی بس سمجھ میں؟ اور حیات نبی حیات صحابہ۔ اسی طرح علم کے نور سے اس طرح ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں جس طرح صحابہ نے حاصل کی، پھر کیا ہو؟ غم امت کو دل میں بسا کر، امت کا جو غم ہے نا وہ دل کو ہمارے جلائے، امت سے بے دینی کی آگ کو بجھانا، امت میں انقلاب برپا کرنا، امت کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے زینوں پر چڑھانا، یہ ہمارا مقصد ہو طالب علم کا۔ اس علم کے ذریعے ان ظلمات کو، ان گمراہیوں کو، جو اس ظلمات اور گمراہیوں کے دلدل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو مجھے خود بھی نکلنا ہے، مجھے بھی نکالنا، لوگوں کو بھی نکالنا ہے، یہ مقصد ہو۔ اس طرح ایک طالب علم جو ہے اپنے نبی کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ امت کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرواتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز پیارے جو لوگ یہاں پر سن رہے ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جس طرح طالب علم کے عزائم، ان کی جو نیتیں ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، اس کے دل کو اس طرح بے قرار کرے نا کہ دن اسے چین سے جینے نہ دے اور رات اسے چین سے سونے نہ دے۔ آئی بات سمجھ؟ دن اسے چین سے جینے نہ دے، رات اسے چین سے سونے نہ دے، یہ طالب علم کے اندر عزائم اور جذبات ہیں۔ اللہ کہتی ہوں، اللہ اسے دنیا میں نبی کا سچا وارث خود بنا دیں گے، ثابت کر دیں گے کہ یہ نبی کا سچا وارث ہے، جس نے اس طرح سے دین کو سیکھنے کی نیت کی اور اس جذبے کے ساتھ طالب علمی میں وہ داخل ہوا۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ آخرت میں اللہ اور اس کے نبی جس طرح اکرام فرمائیں گے نا، اس کا تصور بھی پھر محال ہے۔ تو اسی طرح جو اس کے اندر عالمات ہیں، ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں، جو عالمات بہنیں ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ بہت ساری عالمات یہ کہتی ہیں کہ آپا ہم نے تو اس طرح سے عزائم نہیں کیا تو ہم نے علم حاصل کر لیا، اور ہم نے 2 سالہ داعیہ کا کورس کیا، ہم نے 5 سالہ 6 سالہ 7 سالہ جو ہے علم سیکھا ہے عالمیت کے مدرسے میں داخل ہو کر، اور ہم نے روز اول یہ نیت نہیں کی تھی، اب ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم دوبارہ جی چاہتا ہے ہمارا کہ ہم طالب علمی کے دور میں چلے جائیں۔ کوئی نہیں ساتھیوں، صبح کا بھولا اگر شام میں لوٹ آ جائے نا تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کی قدر کرتے ہیں، اس کے آنسوؤں کی قدر کرتے ہیں، اس کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر ہم نے نیتیں بنانے میں کوتاہی کی ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایسی بھی نیتیں بنانی چاہیے، تو ہم ابھی سے اللہ کے سامنے 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے خوب توبہ استغفار کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے کہ اللہ غلطی ہو گئی۔ اور جتنے بھی ہمارے مدرسے میں طالب علم ہیں، ہم ان کو یہ نیتیں کروائیں۔ روز اول جب ہمارا مدرسہ شروع ہوتا ہے، ہمارے مدرسے میں روز اول جو طالب علم آتے ہیں، ہم انہیں جمع کریں، انہیں یہ نیتیں بتلائیں اور کہیں بچوں جو نیت آج آپ کی ہوگی وہی برکتیں آپ یہاں سے لے جاؤ گے، اور نیت نہیں ہوگی تو پھر میں نے ایسے بھی عالمات کو دیکھا ہے، اللہ معاف کرے اور ہدایت عطا فرمائے، ایک عالم تو عالم کے لیے ہوتا ہے، میں نے ایسے بھی عالمات کو دیکھا ہے کہ دنیا تک ہی زندگی رہ گئی ہے، اگر کوئی انہیں دین کی باتیں بتلاتا ہے نا، وہ حالانکہ خود عالم ہے، خود انہوں نے 5-6 سال کا کورس کیا ہے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ کیا لیکچر سننے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا یہ حال ہو گیا۔ کیوں؟ زبردستی بھیجا گیا تھا، نیتیں نہیں بنائی، اور مدرسے کے دور میں قدر نہیں کی، طالب علمی کے دور میں کھیل کود میں گزار دیا پورا طالب علمی کا دور، ایک جذبے، ایک فکریں نہیں تھی، بس پڑھ رہے ہیں بھئی، 1 کلاس پار ہو گئی، 2 کلاس اور بچی ہے، 3 کلاس اور بچی ہے، بس پڑھتے جا رہے ہیں بھئی، کیا کریں، اسکول میں کامیاب نہیں ہوئے تھے دنیاوی تو کم سے کم مدرسے کی ہی ڈگری لے لیں ہاتھ میں۔ اللہ اکبر،
لوگ کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، والدین کیا کہیں گے، اس ڈر سے بس پڑھ رہے ہیں، اور جب نکل گئے تو حال بڑا بدحال ہے، پردہ بھی نہیں ہے زندگی میں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا علم کا خزانہ دیا ہے، سمندر پی کے بیٹھے ہیں قرآن اور تفسیر اور احادیث کا نور سینے میں لے کر، اور دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قدر نہیں کی، نیتیں نہیں بنائی۔ ساتھیوں استغفار کر لیں، اب بھی توبہ کرنے کا موقع ہے۔ جن جن لوگوں نے نیتیں نہیں بنائی ہیں نیتیں بنائیں، استغفار کریں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اب سے میں معافی مانگتی ہوں، اب سے میں توبہ کرتی ہوں، یا اللہ مجھے سچا طالب علم بنا دیجیے، اللہ مجھے وہ نور نبوت حاصل ہو جائے، یا اللہ جو صحابہ نے حاصل کیا، وہ روش نبی، وہ روش صحابہ، وہ انداز نبی، انداز صحابہ جو صحابہ نے کیا تھا، اللہ وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے، وہ نور نبی، نور صحابہ مجھے بھی حاصل ہو جائے، وہ مزاج نبی، مزاج صحابہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئے، استغفار کریں، اللہ میں کیا نیتیں بناؤں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، اچھی اچھی جو نیتیں، اللہ کچھ نیتیں یاد رہ گئی، کچھ بھول گئی، جو اور اچھی نیتیں اللہ، یا اللہ آپ بنا دیجئے، اللہ آپ ڈال دیجئے، یا اللہ مجھے ایماندار بنا دیجئے، یا اللہ مجھے مخلص بنا دیجئے، یا اللہ مجھے سچا بنا دیجئے۔ اس نیت کے ساتھ میرے عزیزو، اس نیت کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ہر طالب علم کو یہ سمجھائیں، یہ بتلائیں کہ روز اول جو نیت کیے ہے اس کا اثر فراغت پر نظر آئے گا، اس کا اثر فارغ ہونے کی بعد کی زندگی پر نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں سچا ایماندار بنائے، مخلص بنائے، جو سیکھا ہے وہ اوروں کو بھی پہنچائیں۔ آج ہم طالب علم ہیں تو ہم خود بھی اس پر عمل کریں۔ جس نے علم حاصل کر چکا، طالب علم تو موت تک ہے، بندہ سیکھنے کی زندگی تو موت تک ہے، لیکن جو مدرسوں میں ہم نے سیکھا اور اب بھی سیکھ ہی رہے ہیں، تو ہم توبہ استغفار کریں اور اب سے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اور جو لوگ اب پڑھ رہے ہیں، جو لوگ مزید علم کے لیے 80 نو طالب علم ہیں، ہم انہیں بھی کہیں کہ اب سے نیت بنا لیں، اب سے نیت بنا لیں، ہم نے نہ بنائی، ہم پچھتا رہے، آپ بنا لیں۔ ہر